السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آج کے کچھ پیش رفت ہے، کچھ کارنر میٹنگز ہے، کچھ ملاقاتیں ہیں، کچھ میڈیا ٹاکس ہے، وہ سارے آپ کے سامنے اس چھوٹے سے ولاگ میں کوشش کروں گا تفصیل کے ساتھ رکھ سکوں۔ اینی سب سے پہلے میں مریم نواز کی ماشاءاللہ جو کہ ایک بہت بڑے لیڈر اپنے آپ کو سمجھتی ہے، وہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں ایک میڈیا کانفرنس میں جو انہوں نے باتیں کی اس پر بات کروں گا۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان نے رجیم چینج میں امریکی مداخلت سے یو ٹرن لیا ہے۔ انہوں نے خود کو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے یہ عمران خان کی حقیقت میں باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، یہ اصل میں انگریزی سمجھ ہی نہیں سکتے، جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا۔ حقیقت میں ایک امید عوام کو نظر آتے، اس کو یہ لوگ یو ٹرن کہتے، اور عوام کی فلاح کے لیے اگر عمران خان ایک سٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ کراتا ہے یا بیان کرتا ہے یا کسی کو ان کے حقائق سامنے لاتا ہے تو اس کو وہ یو ٹرن کا نام دیتے، کیونکہ ان کے پاس اس کے جواب میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اینی عمران خان ایک ذہنی مریض ہے، یہ مریم نواز کا کہنا ہے، اور انہوں نے عوام کو بھی ذہنی مریض بنا دیا۔ واقعی ذہنی مریض عمران خان ہے، کیونکہ یہاں سے جو ہے دوائی لینے کے لیے لندن عمران خان ہی گیا ہے اپنے ذہنی توازن ٹھیک کرنے کے لیے۔ عمران خان نے ان کی ایک ایک چیز جو کہا ہے وہ ثابت ہو گیا اس 10 مہینوں میں، وہ عمران خان ہی ایک ذہنی مریض ہے۔ تو بہرحال جو خود ذہنی مریض ہوتے ہیں اور جو خود اپنے اقتدار کے ہوس میں بھوکے پیاسے ہوتے، وہ اوروں کو ذہنی مریض نہ کہے تو کیا کہے۔ پچھلے 10 ماہ سے سائفر کو بیانیہ بنا کر پورے ملک میں جلسے کرتا رہا، اور اب انہوں نے امریکہ سے معافی مانگ لی۔ یہ امریکہ سے معافی کب مانگی ہے، یہ کہاں پہ اور یہ کس کے سامنے، شاید اس کو پتہ ہو، باقی ہم نے تو کسی پلیٹ فارم پہ بھی اور کسی سے بھی نہیں سنا ہے، نہ ہم نے خود یہ عمران خان کے منہ سے سنا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور، امر بالمعروف ایبسولوٹلی ناٹ کے اسٹیکر لگانے والے، حقیقی آزادی اور اس قسم کی باتیں ڈالنے والے، اب وہ سائفر کہاں ہے؟ وہ سائفر ابھی بھی عدالت میں۔ اس سائفر پہ آپ خود جا کے عدالت میں جا کے اس ایک عدالت کو نوٹس لینے کے اور عدالت کو اس کیس کے آگے بڑھانے کے یا اس کی سنوائی کے لیے آپ خود درخواست دے دیں تو یہ بہتر ہوگا، اور عوام مان لیں گے واقعی کہ آپ جو اس طرح کے میڈیا ٹاک میں بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں اور اس پہ واقعی عمل پیرا ہوتی ہے۔ تو عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات ہوتے، اور اس سے پھر یہی ہوتا ہے، یہی تاثرات اور یہی بیانات سامنے آئیں گے ان کی طرف سے۔ میں نے آپ سے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جب ان کے چیخیں بڑھ جاتی ہے تو سمجھا کرو کہ ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عمران خان سے پھر تکلیف پہنچی اور پہنچنے والی ہے۔ عوام کو بتائے کہ 4 سال میں آپ نے ملک کو کہاں پر پہنچا دیا۔ 4 سال تو چھوڑ دے یار، وہ تو ہم عمران خان سے پوچھیں گے، وہ عوام عمران خان سے پوچھیں گے۔ الیکشن کا اعلان جب ہو جائے، الیکشن میں سامنے آپ آ جائیں میدان میں، پھر اس کے بعد ہم پوچھیں گے نا، ایسے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ عوام جب بھی پوچھیں گے وہ الیکشن ووٹ دینے اور نہ دینے سے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ سروے دیکھ لو، انٹرنیشنل سروے دیکھو، آپ کی اپنی سروے جو شہباز شریف صاحب کرتے آ رہے چوری چھپ کے، وہ دیکھ لیں، پھر الیکشن سے بھاگنے کا اصل وجہ بتاؤ۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے، اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ عوام سے ہم نے پوچھا اور عوام کیا کہتے ہیں۔ عوام سے ہم پوچھیں گے کہ عوام جو ہے نا ان 10 مہینوں میں کتنے رول گئے، اور عمران خان کے وہ 4 مہینوں کے جو واقعی تکلیف ہے وہ لوگ بھول گئے۔ آپ لوگوں نے اتنا تکلیف دے دیا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب بڑی بیماری آتی تو چھوٹی بیماری انسان بھول جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اتنے آفت، اتنے زیادتی، اتنے ظلم ہمارے اوپر، عوام کے اوپر وہ نازل کیے ہیں کہ عوام واقعی وہ عمران خان کی جو ہلکے پھلکے مسائل تھے وہ بھول گئے، اور اس کو بھی یوں سمجھ لیں کہ اس کو ریلیف سمجھتے ہیں ابھی آپ لوگ کے مسائل دیکھ کر، آپ لوگ کے دور حکومت میں جو 10 مہینے سے آپ کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اینی عمران خان نے ایسا کون سا کام کیا؟ عمران خان نے تو بہت سارے کام کیے۔ عمران خان نے تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں کیا، تو عوام کی کم سے کم پاکستان کی ایک عزت دنیا میں بنائی ہے۔ آپ لوگوں کے پیچھے تو چور چور کے نعرے لگتے۔ ابھی جنرل باجوہ کے حوالے سے سہیل ولائد صاحب نے، جو کہ ایک سینئر صحافی ہے، اس کے 2 دن پہلے ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک سوال پہ ان سے سوال کیا گیا تھا، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا تھا، کون سا سوال تھا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کیا ابھی بھی چل رہی ہے یا ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ تو سہیل ولائد نے جواب میں کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن ختم ہو چکی ہے، اب حافظ ڈاکٹرائن چل رہی ہے۔ حافظ ڈاکٹرائن سے مراد ابھی جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے جو کہ حافظ ہے، ماشاءاللہ سید ہے، تو اس حوالے سے کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اے پولیٹیکل ہونا یہ نو ڈاؤٹ ناقابل قبول ہے، اور اس پہ لوگ جو ہے نا وہ یقین نہیں کرتے، ناقابل یقین سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کسی کو یہ یقین نہیں آ رہا۔
آفتاب اقبال صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ جو کہ سینئر صحافی ہے آفتاب اقبال صاحب، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی میرے پاس ویڈیو ٹیپ ہے، ویڈیو کلپس ہے جو کہ میں نے خود ریکارڈ کیے، اس بات کو غور سے سنیں، میں نے خود ریکارڈ کیے، تو اس کو جو نا وہ اگر میں لوگوں کے سامنے لاؤں، اس کو اگر میں ایکسپوز کروں تو عمران خان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی عوام کے سامنے اور عوام کے بیچ میں رہ کر۔ بہرحال یہ سمجھ سے باہر ہے، اگر باجوہ جیسی شخصیت وہ عمران خان کے یا کسی بھی وزیر اعظم کے، ایکس وزیر اعظم ہو یا ابھی ایگزسٹنس وزیر اعظم ہو، اس کے بارے میں اگر وہ اس طرح کے ویڈیو بناتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے تو یہ پاکستان کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے حقیقت میں باعث شرم نہیں تو کیا ہے؟ کیا یہ شرمناک کام نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے یہ ایک قابل احترام اور قابل عزت حرکت ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے ادارے اور اداروں میں جو بیٹھے ہوئے 22 گریڈ کے آفیسرز ہیں، کیا وہ اس کام پہ مامور ہے اور ان کے پاس اتنا ٹائم ہے اور وہ اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں؟ کیا وہ 24 کروڑ عوام کو اور ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں جو جمہوری طریقے سے آتے اور جمہوریت کے سلسلے میں ایک جمہوری حکومت چلاتے، کیا ان کے وزیر اعظم کے ساتھ ایسے کیا جاتے اور اس طرح کرنا چاہیے؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہوا آ رہا ہے آج تک؟ پھر اس کے بعد اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باجوہ صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی اختیار کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑی بہت جو عزت ہے افواج پاکستان کی یا عوام کی اس افواج پاکستان کے لیے جو احترام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اس گند میں ہاتھ ہی نہ ڈالو، اس گند کو مزید جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا سامنے نہ لایا جائے۔ جو کچھ آپ نے کیا وہ اپنی جگہ پہ، جو کچھ اوروں نے کیا وہ اپنی جگہ پہ۔ بہرحال کبھی منصور علی خان کو اپنی صفائی دینا، تو کبھی وضاحتیں کرنا اس کے جاوید چودھری کو، تو کبھی آفتاب اقبال صاحب کو، تو کبھی کس پلیٹ فارم پہ تو کبھی کس پلیٹ فارم پہ۔ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے آپ لوگوں نے اس پاکستان کو جس نہج تک پہنچایا وہ کافی ہے۔ اب مزید جو ہے نا اس پہ ایٹ لیسٹ اگر مٹی پا والا کام کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ہمارے جو ہے نا ایک آئینی اداروں کے، ایک اسٹیبلشمنٹ کے جیسے اداروں کے کردار ہے جو آپ کے سامنے خود اپنے گواہی دے رہے کہ ہم غیر آئینی، غیر قانونی اور اپنے اختیارات سے تجاوز کر چکے اور کرتے رہے اور غیر آئینی، غیر قانونی کام کرتے آ رہے ہیں۔ بلاول کا ایک ٹویٹ ہے، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہو سکے تو میں رکھ دوں گا۔ انہوں نے اپنے یعنی ایک تصویر کے ساتھ ایک ٹویٹ لگایا ہوا ہے اور بھیجا گیا ہے کہ جشن مناتے ہوئے، کون سے جشن؟ وہ آئین کی بالادستی اور آئین کے احترام میں، کہ اس پر واقعی بہت خوشی مناتے، جشن مناتے کہ ہم آئین کے مطابق چلتے، آئین کے احترام کرتے۔ تمام کام غیر آئینی ہو رہے۔ بلاول صاحب آپ اسی پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور اسی پی ڈی ایم کی حکومت میں ماشاءاللہ آپ نے مین کردار ادا کیا۔ پھر آپ نے خود بولا کہ بلاول ہاؤس سے، وائٹ ہاؤس سے نہیں، بلاول ہاؤس سے جو ہے نا یہ اس رجیم چینج کا ایک جو سازش ہے، جو آپریشن ہے، یہ شروع ہوا تھا اور ہم نے ہی ایسا کیا ہے۔ تو یہ سارے آئینی کام ماشاءاللہ آپ کے عوام کے سامنے ہیں۔ تو اس جشن کے واقعی منانے کے مستحق تو آپ ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا بیڑ بکری 24 کروڑ عوام جو ہے نا وہ آپ کے غلام بن سکتے ہو۔ 90 دن میں الیکشن کرانے جو کہ آئینی حکم ہے، آئین کے مطابق وہ ایک نقطہ ہے اور اس پہ جو ہے نا 90 دن میں الیکشن کرانے پہ آپ زور دے دینا۔ آپ کا تو کہیں پہ کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آ رہا ہے، آپ کے کسی وزیر کا کوئی ایسا موقف سامنے نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہے آپ کے آئین کی بالادستی۔ فواد چودھری کا آج ایک ٹویٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بولے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد، یہ عوام کے سامنے یہ الیکشن کے اعلان تو کیا، جو میرے حوالے سے، میرے گرفتاری کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا تھا 3 مرتبہ وہ بلایا گیا تھا کہ مجھے پیش کیا جائے، وہ پہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جو شیخ رشید کے ضمانت منظور کرایا لیکن اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں بہت سارے اور معاملات ہیں۔ ابھی انتخابات کے لیے جو بولا گیا ہے اس کا آپ دیکھ لیں۔ پھر اسلام آباد میں جو ایک بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو حکم نامہ جاری کیا تھا اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، تو آپ کے سامنے یہ سب کچھ کہ آئین اور قانون کے مطابق ان عدالتوں کے فیصلوں پر کتنا جو ہے نا وہ عمل درآمد ہو رہا ہے اس حکومت کی طرف سے۔ 10 ماہ میں کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن شہباز شریف کے جو اسپیڈ کی تباہی ہے وہ سامنے نظر آئے۔ شہباز شریف واقعی اس کے جو بہت کچھ جو
برم ہے وہ سب کے سامنے آگے ان 10 ماہ میں. یعنی اس حکومت کے اگر آپ دیکھ لیں اس پی ڈی ایم حکومت کے کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان کے زرداری اور فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف ان جیسے لوگوں کے تجربہ کار ٹیم اور تجربہ کار وزیر خزانہ، تجربہ کار ماشاءاللہ کابینہ، وہ سارا سب کچھ اس کا برم ٹوٹ گیا. کچھ ہوا یا نہیں ہوا، کم سے کم یہ برم ضرور ٹوٹ گیا. عمران خان ایک سیاستدان نہیں بن سکتا اور نہیں ہے. تو عمران خان کی ماشاءاللہ وہ سیاست یا وہ سیاسی برم جو ہے نا وہ آپ سب کو عوام کے سامنے یہ برم ضرور ٹوٹ گیا کہ شہباز شریف ایک قابل اور بہت ایکٹیو ایڈمنسٹریٹر ہے جو کہ پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ سے ہوتے ہوئے ایک بیکاری وزیر اعظم کے روپ میں عوام کے سامنے نظر آ گئے ان 10 مہینوں میں. ان 10 مہینوں میں کچھ ہوا یا نہیں ہوا تو حقیقت میں عوام کے اوپر جو ظلم، جو زیادتی، جو شیلنگ اور جو جتنے بھی مظالم ہیں وہ سارے حقیقت میں ایکسپوز ہو گئے اور سامنے آ گئے. ان 10 مہینوں میں کچھ ہوا یا نہیں ہوا، آئینی اداروں کا کردار سامنے آ گیا ہے. ان 10 مہینوں میں کچھ ہوا یا نہیں ہوا تو ان پی ڈی ایم کے اور پی ڈی ایم کے جو برم تھا کہ ہم جو ہے نا اس پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کے لیے سیاست کر رہے، وہ سب کچھ سامنے آ گیا، وہ برم بھی ٹوٹ گیا. آج گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس میں الیکشن کرانے کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، اس کے لیے جو ہے نا اپنا ایک جیسے کہہ سکتے ہیں متبادل کوئی ایک حربہ لانے کے چکر میں جو سارے اکٹھے ہوئے تھے، وزارت خزانہ سے لے کر عدلیہ سے لے کر اور جسے آپ کہہ سکتے کہ باقی جو ادارے ان سے لے کر آئینی مختلف قسم کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے تو ان تمام کا ایک بہانہ بنا کے الیکشن کمیشن کا وہ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا اور اس اجلاس میں الیکشن کی تاریخ دینے پہ کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا. بہرحال یہ اجلاس بھی بغیر کسی نتیجے کا اختتام تک پہنچا اور الیکشن نہ کرانے کا جو ایک ضد ہے، جو ایک یوں سمجھ لے کہ غیر آئینی، غیر قانونی اور عدالتوں کے جو ہے نا وہ ایک نافرمانی ہے، وہ اپنی جگہ پہ سٹل ایگزسٹ کرتے ہیں. دیکھنا ہے کہ اب عدالت کے سامنے یہ جاتے ہیں اور اس ڈیلنگ ٹیکٹکس پہ عمل کرتے ہوئے الیکشن کو کتنا ڈیلے کرتے یا الیکشن نہ کرانے کے اپنے اس حربے میں کتنے جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں. آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ناصر.